اللفظ الدال بالوضع على تمام ما وضع له بالمطابقت. یہاں دلالت کی بحث شروع ہوئی ہے. سب سے پہلے یہاں اللفظ لفظ آیا ہے. لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، الرمی، پھینکنا. جیسا کہ عربی محاورہ ہے، کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھایا اور گٹلی پھینک دی. اور لفظ کی تعریف ما یتلفظ به الانسان، جو بھی چیز انسان کی زبان سے نکلے، جس کا بھی انسان تلفظ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. چاہے کم ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے مہمل ہو، چاہے مستعمل ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں. جو بھی چیز انسان کی زبان سے نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ. آگے ہے اللفظ الدال، دلالت. دلالت کا لغوی معنی ہے راستہ دکھانا. اور دلالت کی تعریف ہی کی کہ ہی کون الشیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہ کسی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت. اب یہاں یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، پہلے سے تفسیر منطق میں پڑھ چکے ہو. دال کیا ہے، مدلول کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہو، سمجھ آ گئی. یہ ہے دلالت کی تعریف. پھر دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیہ، غیر لفظیہ. دلالت لفظیہ وہ ہے جس میں دال لفظ ہو، دلالت لفظیہ وہ ہے جس میں دال لفظ نہ ہو. لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، لفظیہ عقلیہ، لفظیہ وضعیہ، لفظیہ عقلیہ، لفظیہ طبعیہ. اور غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، غیر لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ طبعیہ، غیر لفظیہ عقلیہ. ان سب کی تعریفات، ان سب کی تعریفاتوں کے ساتھ مثالیں آپ لوگ تفسیر المنطق میں پڑھ چکے ہیں. اب یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ کی آگے تین قسمیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے. دراصل دلالت کی ان 6 قسموں میں سے لفظیہ کی بھی اور غیر لفظیہ کی جو تین قسمیں، یہ مکمل 6 قسمیں ہوئی. ان 6 میں سے منطقی صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں، پہلی قسم سے بحث کرتے ہیں، باقی 5 سے بحث نہیں کرتے. پھر آپ کہو گے ہم نے ویسے اتنی محنت کر کے یاد پھر کیوں کی ہے؟ ہم نے اتنی محنت کی ہے تو اس کے کئی جوابات ہیں. آپ آسانی سے یوں سمجھیں، آپ نے یاد اس وجہ سے کی ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ کسی چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے. سمجھ آ گئی. اب باقی آپ نے دلالات کی اقسام پڑھی تو یہ جو نا دلالت لفظیہ وضعیہ سمجھ آ گئی. تو بہرحال دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے بحث کرتے ہیں، باقی قسموں سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ منطقیوں کا مقصد افادہ ہوتا ہے، استفادہ ہوتا ہے. افادہ معنی فائدہ دینا یا فائدہ حاصل کرنا، فائدہ دینا ہو یا فائدہ حاصل کرنا، وہ صرف اور صرف کس سے ممکن ہے؟ صحیح طور پر وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے ممکن ہے، باقیوں سے ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اسی سے بحث کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 اقسام ہیں، مطابقی، تضمنی، التزام. یہاں ان تینوں کو بیان کر رہے ہیں. پہلی قسم دلالت مطابقی ہے. لفظیہ وضعیہ کی پہلی قسم دلالت مطابقی ہے. دلالت مطابقی کی تعریف اللفظ الدال بالوضع على تمام ما وضع له، کہ لفظ موضوع له کے تمام پر یا پورے موضوع له پر دلالت کرے، اس کو مطابقی کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطابقی. لفظ پورے موضوع له پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق کے مجموعے پر پورے موضوع له پر، یا جس طرح آپ کہو نماز. اب نماز سے آپ مراد کیا لو؟ موضوع له کا تمام، قیام، قاعدہ، رکوع، سجدے، ساری جو ہے اس کے اجزاء مراد لو، تو یہ بھی دلالت مطابقی ہو جائے گی. نمبر 2 دلالت تضمنی. تضمنی یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظ موضوع له کے جز پر دلالت کرے، یعنی کل پر نہیں، جز پر دلالت کرے. جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر، یہ مثال آپ نے وہاں پڑھی، یہاں بھی یہی ہے. لیکن اس طرح میں نے نماز کی مثال دی. اب آپ نے اگر نماز کہا، نماز بول کر آپ اس سے مراد صرف رکوع لے رہے ہو، صرف سجدہ لے رہے ہو، تو اس سے یہ کیا ہوگا؟ دلالت تضمنی ہوگی. سمجھ آ گئی تعریف. نمبر 3 دلالت التزامی. التزامی کی تعریف یہ ہے کہ لفظ موضوع له کے لازم پر دلالت کرے، لفظ موضوع له کے لازم پر دلالت کرے. جیسے اس کی مثال قابلیت علم. اب آدمی قابل ہے، قابلیت علم. اب یہ ایسی چیز ہے کہ موضوع له کے لازم پر دلالت کر رہا ہے. یہ یعنی قابلیت علم اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے. موضوع له کے ساتھ کیا ہے؟ لازم. یا فن کتابت. فن کتابت یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی موضوع له کے لازم پر دلالت ہو رہی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامی کہا جاتا ہے. اب یہ 3 قسمیں ہوئی.
پہلی قسم دلالت مطابقی، دوسری تضمنی اور تیسری التزامی۔ دلالت مطابقی کو مطابقی، ان تینوں کی وجوہات تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ دلالت مطابقی کو مطابقی کیوں کہا جاتا ہے؟ دلالت مطابقی کو مطابقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مطابقی طابقہ یطابق باب مفاعلہ سے ہے۔ اس کا معنی ہے برابر ہونا، موافق ہونا، سمجھ آ گیا؟ جیسے عربی میں محاورہ ہے طابق النعل بالنعل، جوتا جوتے کے برابر ہو گیا۔ تو دلالت مطابقی کو بھی مطابقی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو، پورے موضوع لہو پر برابر، موافق، مطابق جو ہے کیا صادق آتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو دلالت مطابقی کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ سمجھ آ گئی، اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا۔ دلالت تضمنی یہ ضمن سے مشتق ہے۔ ضمن کا معنی ہے بغل میں لینا۔ اب دلالت تضمنی کو تضمنی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے موضوع لہو کو بغل میں، موضوع لہو کے جز کو بغل میں لیے ہوئے ہوتا ہے، پہلو میں لیے ہوا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت تضمنی۔ دلالت التزامی، التزام یہ لزوم سے مشتق ہے۔ لزوم کا معنی لازم ہونا۔ اب یہ بھی دلالت، لفظ جو ہے نا موضوع لہو کے لازم پر دلالت کر رہا ہے، یہاں لفظ موضوع لہو کے لازم پر دلالت کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے، نام اس کا دلالت التزامی رکھا جاتا ہے۔ یہ تینوں کی وجوہات تسمیہ ہو۔ اب یہاں دلالت تضمنی کی جو تعریف ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایک قید لگائی، ان کان لہو جزء، یعنی لفظ اپنے موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، ان کان لہو جزء، اگر اس کا کوئی جز ہو۔ تو یہاں دراصل اس قید لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ بسائط نکل گئے کہ جن کے اجزاء ہوتے ہی نہیں ہیں، جیسے نقطہ، اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ذو اجزاء نہیں ہے، یہ الفاظ ان کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ اب یہ دلالت مطابقی تو بن سکتے ہیں، دلالت تضمنی نہیں بن سکتے، اس وجہ سے یہ قید لگائی گئی۔ ان الفاظ کو یہاں نکالنا اور خارج کرنا مقصود، سمجھ آ گئی؟ اب آگے لفظ آیا وَعَلَى مَا يُلَازِمُهُ فِي الذِّهْنِ بِالِالْتِزَامِ۔ لزوم کسے کہا جاتا ہے؟ لزوم کا معنی چمٹنا۔ اب جو شے، ایک شے مثلا ایک شے دوسری چیز کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ اب جو چیز چمٹتی ہے جا کر دوسری چیز سے، یہ کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے۔ جو چیز چمٹنے والی ہے کسی شے سے جا کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم۔ اور جس چیز سے چمٹی ہے وہ کیا ہے؟ ملزوم۔ اور ان دونوں کے درمیان، لازم اور ملزوم کے درمیان تعلق کو کیا کہا جاتا ہے؟ لزوم کہتے ہیں، لزوم کہا جاتا ہے۔ لزوم کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لزوم ماہیت۔ لزوم ماہیت اسے کہا جاتا ہے کہ وہ شے خارج اور ذہن دونوں میں ملزوم کے ساتھ چمٹا ہوا، ملا ہوا، یعنی جس طرح خارج میں ملزوم سے وہ چیز چمٹی ہوئی ہے، ذہن میں بھی چمٹی ہوئی ہو۔ جیسے چار جفت ہے، اب چار کا جفت ہونا خارج میں بھی ہے، چار آپ کو چار جفت ہے، خارج میں بھی چار جفت ہوتا ہے اور ذہن میں بھی چار جفت، اس کو لزوم ماہیت کہا جاتا ہے۔ نمبر دو لزوم ذہنی، کہ لفظ اپنے ملزوم سے صرف ذہن کے اندر کیا ہے؟ ملا ہوا ہو، خارج میں ملا ہوا نہ ہو۔ جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے قابلیت علم۔ اب یہاں علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خارج میں نظر آئے۔ اب یہاں زید عالم ہے، فلاں آدمی بہت قابل ہے۔ اب یہاں قابلیت علم کی جو صفت ہے، یہ کیا ہے؟ ذہن میں صرف ملزوم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، خارج میں ملزوم سے نہیں چمٹی۔ نمبر تین لزوم خارجی۔ لزوم خارجی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شے صرف خارج میں ملزوم کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو، ذہن میں چمٹی ہوئی نہ ہو۔ جیسے آگ کا جلانا۔ اب آپ نے کہا آگ جلاتی ہے، اب آگ خارج میں جلاتی ہے یا نہیں؟ آگ کے ساتھ جلانا لازم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ذہن میں نہیں ہے۔ اب یہاں وَعَلَى مَا يُلَازِمُهُ فِي الذِّهْنِ، اس سے مراد لزوم ذہنی ہے۔ دلالت مطابقی کے التزامی کی تعریف میں ما یلازمہ جو آیا ہوا ہے لزوم، اس سے لزوم سے کون سا لزوم مراد ہے؟ لزوم ذہنی، یعنی وَعَلَى مَا يُلَازِمُهُ فِي الذِّهْنِ، کہ لفظ دلالت کرے کس پر دلالت کرے؟ اپنے موضوع لہو کے لازم پر۔ کون سا لازم؟ جو لازم فی الذہن ہے، لازم فی الخارج نہ ہو، ذہن کے اندر جو چیز لازم ہے۔ اس کی مثال جیسے قابلیت علم اور صنعتی کتابت ہے۔ وہ لفظ جو دلالت کرے بالوضع، وضع کے ساتھ پورے موضوع لہو پر، تو وہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی ہے۔
وعلی جزء اس کا عطف بھی پیچھے پر ہے، اگر وہ لفظ دلالت کرے علی جزء موضوع لہو کے جز پر، وہ کیا ہے؟ تضمنی ہے۔ ان کا لہو جز، اگر اس کا کوئی جز ہو، وعلی ما یلازمہ فی الذہن، اور وہ لفظ دلالت کرے علی ما یلازمہ فی الذہن اس موضوع لہو پر جو کہ ذہن میں لازم ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بالالتزام، وہ دلالت التزامی ہے۔ جیسے کہ انسان، اب تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں، جیسے کہ انسان فإنه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة، پس بے شک یہ دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر مطابقی کے ساتھ، وعلى أحدهما، اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے، یعنی حیوان اور ناطق میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے تضمنی کے ساتھ، قابل العلم وصنعت الکتابت، اور قابلیت علم پر اور فن کتابت پر دلالت کرتا ہے التزامی کے ساتھ۔ واللہ اعلم بالصواب۔